پلس ٹی وی ٹیم کے اشکالات کو بھی ایڈریس کر لیتے ہیں. اب یہ شعبان بدر صاحب ہیں، ان کی بات کو سنیے، بہت لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کری. اب ان کی پوری تقریر کا جواب میں تفصیل سے دے سکتا ہوں، لیکن میں 2 سیکنڈ کے اندر ہی ان کا جواب دے دوں گا، اور خود انہی کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں انہی الفاظ سے ان کا جواب ادا ہو جائے گا. 10 منٹ کی لمبی تقریر میں شعبان بھائی یہ سمجھاتے رہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ایران اور اسرائیل دونوں برابر ہیں، یعنی اسرائیل بڑا ظالم ہے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ دونوں برابر کے ظالم ہیں. بلکہ آگے جا کر یہ بھی کہا کہ ایران اسرائیل سے بھی بڑا ظالم ہے. روافظ نہ تو کم برے ہیں یہود و نصارہ سے، نہ تو برابر میں ہے برائی میں، یہ اور روافظ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ زیادہ برے ہیں. اب اس کا جواب خود انہی کے الفاظ سے سنیے. جب کوئی کھٹمل مرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اور سفید خنزیر مرتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے. ہاں، اس کو بولتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈ. کہہ رہے ہیں بسم اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بھائی جواب دینا تھا اگر تو بہت سارے پہلو بہت اہم تھے. ایک تو چلتا پھرتا تبصرہ ہے عوامی، جواب دینا تھا تو ان علمی اور فکری چیزوں کا دیتے جو ویڈیو میں پیش کی گئی ہیں، کہ بھائی ظلم والے پہلو کا دیتے کہ وہ بڑے ظالم ہیں، جیسا کہ انہوں نے اشارہ بھی کیا ہے، یا برابر کے ہیں، یا زیادہ سخت ہیں عقیدے کے اعتبار سے، ظلم کے اعتبار سے. کئی حوالوں سے باتیں کی گئیں، ان باتوں کا جواب دینا چاہیے تھا. خیر آپ نے ایک جملہ پکڑا ہوا ہے اور اس پر انہوں نے گفتگو کی ہے. اچھا، یہ اب ہم لوگوں کی عادت تو ہے نہیں اسٹریم میں کہ جواب الجواب کا سلسلہ رکھا جائے، لیکن ایک اس جملے سے ایک کنفیوژن صاف صاف نکل کے آ رہا تھا، اور بعض حضرات کا پرسنل پہ مطالبہ بھی ہوا کئی بار، تو میں نے سوچا کہ چلو اس کا جواب دے دیتے ہیں. کنفیوژن چونکہ اس سے لوگوں کو پھیل سکتا ہے. دیکھیے میرا یہ جملہ جو ہے نا، بڑے سخت احتیاط کی بنا پر ہے، بہت احتیاط کی وجہ سے میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی بول دیا گیا ہے، بلکہ سخت احتیاط کی بنا پر ہے اور علمی بنیادوں کے پیش نظر ہے. اور جب میں جملہ بول رہا تھا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ جملے کی سادگی کسی کی گرفت کا سبب بن سکتی ہے، اور وہی ہوا. دراصل اس احتیاط کی وجہ جو ہے وہ تکفیر میں تفریق ہے. دیکھیے من بعض الوجوہ، 2 چیزوں میں، کئی چیزوں میں کچھ اسباب کی بنا پر جب موازنہ کیا جاتا ہے تو کوئی زیادہ ہوتا ہے، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ برابری آتی ہے، کچھ اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ کمی بیشی آتی ہے. تو الگ الگ اسباب ہوتے ہیں، الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں. حالات اور قرائن کے لحاظ سے جہاں سختی والی بات ہوتی ہے وہاں اسے بتایا جاتا ہے، جہاں برابری کی بات ہوتی ہے اسے وہاں بتایا جاتا ہے، اور جہاں کم زیادہ کی بات ہوتی ہے وہ بتایا جاتا ہے. تمام چیزیں اپنے اپنے مقام پہ ہوتی ہیں. تو یہ جو جملہ ہے کہ کھٹمل مرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور خنزیر مرتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے، یہ جملہ احتیاط کی بنا پہ ہے، تکفیر میں تفریق کی بنا پہ ہے. بھائی دیکھیے وہ کیا ہے، وہ بات کیا ہے جس کی بنیاد پہ یہ جملہ میں نے بولا. یہود کے علماء ہوں یا عوام، دونوں کی ہم مطلق تکفیر کرتے ہیں. ہم ہی نہیں کرتے، ساری امت کے علماء کرتے ہیں. یہود کے چاہے علماء ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے خواص ہوں، چاہے عام افراد ہوں، ہم مطلق طور پہ سب کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن روافظ کے وہ عوام جو ان کے مکروہ عقائد کا علم ہی نہیں رکھتے، وہ نہیں جانتے کہ ان کے یہاں کوئی اور قرآن بھی ہے. ان کے بہت سے لوگ متع سے بھی نالاں ہوتے ہیں، اللہ کو بدا ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھنا تو دور کی بات ہے، ان کے بہت سارے لوگ اس عقیدے کو جانتے بھی نہیں ہیں. بہت سے لوگ تہذیبی طور پہ، کلچرل طور پہ، آداب و اخلاق کے طور پہ تو شیعہ ہوتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مزار پرستی جیسی چیزوں سے ان کے یہاں بھی بعض دفعہ دور رہتے ہیں. موٹے موٹے شیعی عقائد کے سبب وہ شیعہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بنیادیں جو تکفیر والی ہیں، جن کے اندر کفر ہے، شرک ہے، یا تو ان سے ان کا وہ علم ہی نہیں رکھتے،
اور جب علم نہیں رکھتے تو عقیدہ کیا رکھیں گے؟ تو اب ایسے لوگوں کی ہم تکفیر نہیں کرتے. جو اس ٹائپ کی عوام ہے، جو اس ٹائپ کے سادہ لوگ ہیں، جو اس ٹائپ کے انجانے لوگ ہیں، ان کی تکفیر ہم نہیں کرتے. لیکن عام عوام کے بالمقابل ان کے یہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو طبقہ علماء پہ مشتمل ہے. ان کا جو مقتدرہ ہے، ان کے جو دانشوران ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، عام طور پہ ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو فلاں فلاں عقیدہ رکھے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہے. اور اس طبقے میں ایسے لوگ بھرپور پائے جاتے ہیں. تو گویا یہاں دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک تو وہ جن کی تکفیر کی جائے گی، جن کی تکفیر ہم کریں گے، اور کچھ وہ جن کی تکفیر نہیں کی جائے گی. لیکن یہود کے علماء اور عوام سب کی تکفیر کرتے ہیں. مطلق طور پہ سارے یہود کافر ہیں، لیکن مطلق طور پر ہم سارے شیعہ کو کافر نہیں کہتے. یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ جملہ بولا ہے. لیکن جب مقتدرہ کو اور علماء اور دانشوران کو دیکھتے ہیں تو وہ ظلم میں، عقیدہ میں، ہم سے دشمنی میں یا تو برابر ہیں یا زیادہ ہیں، اشد ہیں، بعض دفعہ یہود سے بھی اشد ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہم نے یہ جملہ ہرگز نہیں کہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں تو کہتے ہیں یہی پہلے صاف ہوں. صلاح الدین ایوبی نے جب جو ہے قدس کو فتح کیا تو سب سے پہلے انہی روافظ کا صفایا کیا. بلکہ خود یہود جو ہمارے لیے سب سے سخت دشمن ہیں، اہل کتاب ہونے کے حوالے سے کچھ چیزوں میں اقرب ہیں. یعنی یہود جن کے بارے میں نص ہے، نص صریح ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے سخت ہیں دشمنی کے لحاظ سے، انہی یہود کے بارے میں قرآن و حدیث میں نرمی بھی ہے مشرکین کے مقابلے میں. اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے، مشرکین کی عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی جو اہل کتاب نہیں ہیں. تو اب ہر چند کی دشمنی میں ہم سے سخت ہیں. لیکن اب آپ یہ کہیں گے کیا کہ دیکھیے صاحب، ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ یہ بڑے سخت دشمن ہیں، بہت برے ہیں، بہت خراب ہیں، پھر اہل کتاب کی بیٹیوں سے شادی کی اجازت کیوں ہے؟ بھائی وہ پہلو ایسا ہے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے، وہ جو نرم پہلو ہے وہ اہل کتاب ہونے کے حوالے سے ہے، اور جو سخت پہلو ہے وہ نص صریح کی وجہ سے ہے، دشمنی والا. ایسے ہی جو میں نے جملہ بولا ہے وہ جملہ اس لیے بولا ہے کہ علماء میں اور عوام میں اور خواص میں تفریق ہے. ہم نے وہ جملہ احتیاط کی بنیاد پہ بولا کیونکہ اس میں عوام بھی پستی ہے، عوام اور ایسے لوگ جن کا کوئی کردار نہیں اس میں، وہ مارے جا رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ ہم نے یہ بات کہی ہے اور جملہ اسی احتیاط کے پیش نظر ہے. آگے چلائیے. کہہ رہے ہیں کہ کھٹمل کے مرنے کے اوپر خوشی ہوگی اور خنزیر کے مرنے پر ڈبل خوشی ہوگی. کیوں بھائی خنزیر کے مرنے کے اوپر ڈبل خوشی کیوں ہوگی؟ جب دونوں برابر کے ظالم ہیں تو خنزیر مرے چاہے کھٹمل مرے آپ کو خوشی ایک جیسی ہونی چاہیے. یا آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ کھٹمل کے مرنے کے اوپر ڈبل خوشی ہوگی. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کھٹمل کے مرنے کے اوپر ایک خوشی ہوگی، خنزیر کے مرنے کے اوپر ڈبل خوشی ہوگی. یعنی آپ بھی یہ مانتے ہیں اندر کہ ایران اگرچہ ظالم ہے لیکن اسرائیل اور امریکہ اس سے بڑے ظالم ہیں. خود آپ کی زبان اس کا اقرار کر رہی ہے کہ جب کوئی کھٹمل مرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور سفید خنزیر مرتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے. شعبان بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہم نے جیسا کہ وضاحت کیا، میں ایک بار پھر بول دوں مختصر میں، ہم نے جیسا کہ وضاحت کیا کہ ہم نے جو جملہ بولا ہے وہ عوام و خواص میں فرق کی بنیاد پہ بولا ہے. ورنہ اور یہ فرق خود شریعت میں موجود ہے. ایک طرف یہود کو قرآن نے سب سے سخت کہا ہے، نص صریح ہے، لیکن دوسری طرف اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت ہے، اور بہت ساری چیزوں میں اجازت ہے شریعت میں ان کے حوالے سے. تو اب مشرکین کے مقابلے میں ان کے ساتھ نرمی ہے، مشرکین کے مقابلے میں ان کے ساتھ بعض حوالوں سے قربت ہے. لیکن جب دشمنی اور سازش کا پہلو دیکھتے ہیں تو تمام لوگوں میں سب سے سخت دشمن ہے. اسی طریقے سے معاملہ روافظ کا بھی ہے. روافظ کے جب عوام کو دیکھتے ہیں یا یہ حوالہ جب دیکھتے ہیں کہ چلو کم سے کم نبی کا نام لیتے ہیں، تو اس حوالے سے نرمی کا پہلو ہوتا ہے. اور جب ان کا ظلم دیکھتے ہیں، ان کی عداوت دیکھتے ہیں، ان کا فتنہ دیکھتے ہیں، ان کا نفاق دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ اشد ہیں اور وہ سخت ہیں. تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر کے ہم نے جو ڈبل اسٹینڈر آپ کہہ رہے ہیں، ہم نے ڈبل اسٹینڈر نہیں، ہم نے عدل کیا ہے. جہاں جس بات کا تقاضا تھا ہم نے وہاں وہ بات کہی ہے. ہم نے اپنے ویڈیو میں یہ بھی بتایا ہے
کہ یہ پہلو ہیں جہاں پہ روافظ لوگوں سے کمتر ہیں دشمنی میں یا خطرناکی میں، یہ پہلو ہیں جن میں برابر ہیں، یہ پہلو ہیں جن میں سخت ہیں. ہم نے تمام چیزیں واضح کی ہیں جہاں جیسی ضرورت ہے. جی آپ کے اندر جو جناب. فطرت سلیمہ ہے نا وہ اس کو مانتی ہے کہ اسرائیل بڑا ظالم ہے. اب ان کی بات آگے سنیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ روافظ جو ہے یہود اور نصارہ سے بھی زیادہ برے ہیں، اور انہوں نے اشد کا لفظ استعمال کیا. روافظ نہ تو کم برے ہیں یہود و نصارہ سے، نہ تو برابر میں ہے برائی میں. یہ روافظ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ زیادہ برے ہیں اکثر چیزوں میں. ایران کے خواص، ان کی مقتدرہ، ان کی انتظامیہ، ان کا شاشن، ان کا پرشاسن، ان کے علماء، ان کے دانشوران اشد ہے، زیادہ خطرناک ہے یہود سے بھی نصارہ سے بھی. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ. اب بالکل یہ بات ہم نے دیکھی وضاحت بھی کیا ہے کہ کیوں اشد ہیں، اور واقعی اشد ہیں. ظلم دیکھیں گے، تاریخ دیکھیں گے، واقع دیکھیں گے، کئی بار ہم لوگ وضاحت کر چکے، وہ دہرانا نہیں چاہتے ہم. تو ان تمام حوالوں سے اشد ہیں اور واقعی اشد ہیں. اب آئیے جو آیت پڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے اور کٹر دشمن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہود ہیں. بھائی قرآن کو تو مان لو. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے برے اور سب سے کٹر دشمن یہود ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روافظ جو ہے وہ یہود سے بھی زیادہ برے ہیں. اچھا پھر ایک بار اور سمجھیے، اس آیت میں آگے ہے وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، دفع دخل مقدر کے طور پر اس کا جواب بھی سن لیجئے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں آگے یہود کے بعد وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا کا بھی ذکر ہے، کہ جس طرح یہود کٹر دشمن ہے تو جو مشرکین ہیں وہ بھی کٹر دشمن ہیں، اور آج کے جو روافظ ہیں وہ بھی شرک کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی یہود کی طرح کٹر دشمن ہو گئے. بالکل صحیح ہے. مومنوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آگے کچھ اور ہے، آگے ہے والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی اسی درجے میں ہیں. تو ہمارا جواب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس آیت میں یہود کا تقدم اور والذین اشرکوا کا تأخر، اس سے ہمارا دعویٰ پھر بھی ثابت ہو جائے گا کہ یہود یہ روافظ سے بڑے دشمن ہیں. بس دیکھیے، ہمیشہ محض ذکر میں تقدیم اور تاخیر، پہلے اور بعد سے فیصلہ نہیں ہوتا. کہ قرآن پاک میں کوئی لفظ، کوئی نام پہلے آ گیا تو مقدم ہے پہلے ہونے کی وجہ سے، اور بعد میں آ گیا تو بعد میں ہونے کی وجہ سے مؤخر ہے. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. محض ذکر میں تقدیم و تاخیر سے احکامات مرتب نہیں ہوتے. قرائن بھی پیش نظر ہوتے ہیں، احوال بھی پیش نظر ہوتے ہیں، مختلف صفات بھی دیکھی جاتی ہیں. دیکھیے اجمالاً یہود اور مشرکین دونوں ہی مسلمانوں کی دشمنی میں سخت ہیں. ایک بڑے ایریا میں یہود اور مشرکین دونوں مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے سخت ہیں. اب یقیناً دشمنوں میں ترتیب ہو سکتی ہے، جس طرح خود یہود کے مابین ترتیب ہو سکتی ہے. یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں غالباً واضح کی ہے کہ بھئی من جملہ جو ہے جب ٹوٹل کر کے دیکھیں گے تو یہود مسلمانوں کے سخت دشمن کہے جائیں گے. اسی طرح یہود اور مشرکین بھی مسلمانوں کے بڑے سخت دشمن ہیں، اگرچہ پھر ان میں بھی قرائن کی وجہ سے ترتیبات قائم ہیں. خود یہود میں ترتیب قائم ہو جائے گی، کچھ یہودی زیادہ ہیں، کچھ یہودی کم ہیں، کچھ یہودی اور کم ہیں. مگر یہ بات یاد رہے کہ روافظ کے یہاں صرف شرک نہیں ہے بلکہ نفاق بھی ہے. روافظ کے یہاں صرف شرک نہیں ہے، روافظ کے یہاں نفاق بھی ہے، اور نفاق بھی ایسا جو ان کے یہاں ثواب کا عمل ہے. ایسے میں شرک کے ساتھ نفاق کا جوڑ روافظ کو اور سخت بنا دیتا ہے. یہ چیز میں نے پچھلی ویڈیو میں واضح کی ہے. اگر جواب دینا تھا تو پوری ویڈیو کا دیتے. کچھ لائن کا اگر آپ دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اور لائنیں ہیں اور سطور ہیں وہ ان باتوں کو واضح کرتی ہیں کہ وہ سخت کیوں ہیں. باقی اس آیت کی تفسیر کا جہاں تک مسئلہ ہے تو دیکھیے اس میں دونوں طرح کی باتیں ہیں. اب میں تھوڑا سا پیش کر دوں. اس زمانے کے یہود کے مقابلے میں اس زمانے کے مشرکین کو مفسرین نے دشمنی میں کمتر قرار دیا ہے. یہ موجود ہے. اس زمانے کے یہود کے مقابلے اس زمانے کے مشرکین کو مفسرین نے دشمنی میں کمتر قرار دیا. لیکن اس کی وجہ کچھ اور بیان فرمائی. یہ وجہ نہیں بیان فرمائی جو آپ کہہ رہے ہیں. تمام لوگوں نے، جن لوگوں نے یہ بات کہی انہوں نے وجہ کیا بیان کی؟ وہ یہ کہ مشرکین مکہ اور مشرکین مدینہ جو تھے وہ آپ کی رشتہ داریاں تھیں ان سے، اس لحاظ سے ان کے یہاں نرم پہلو آ جاتا تھا. یعنی چونکہ مشرکین مکہ سے بطور خاص رسول اللہ کی رشتہ داری تھی تو رشتہ داری ہونے کی وجہ سے مشرکین کے یہاں نرمی آ جاتی تھی رشتہ داری کی وجہ سے. حالانکہ اس تفسیر پر بھی تنقید کی بھرپور گنجائش ہے. ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اس پہلو پہ میں نہیں جاتا. دوسری وجہ ان مفسرین نے یہ بیان کی جنہوں نے کہا کہ مشرکین کمتر ہیں اس زمانے کے یہود سے، یہ وجہ بیان کی
اور یہ تھوڑا زیادہ قوی ہے پہلے کے مقابلے کہ مشرکین کے یہاں چونکہ کوئی شریعت نہیں تھی، وہ کوئی شریعت نہیں تسلیم کرتے تھے، اس لیے یہود و نصارہ کے مقابلے میں جلدی حق کی طرف آ گئے، تو اس وجہ سے وہ کمتر ہوئے دشمنی میں۔ یہاں بھی کلام کی بھرپور گنجائش ہے، کیونکہ اصل ٹکراؤ اور مخالفت تو مشرکین ہی سے قائم تھی، جنگیں مشرکین ہی سے ہوئیں، اور ڈائریکٹ جو جنگ لڑنے والے تھے وہ سارے کے سارے لوگ کون تھے؟ وہ تمام کے تمام لوگ مشرکین ہی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس حوالے سے مزید بات کرنے جائیں گے آپ تو یہاں بھی تنقید کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال ایک پہلو یہ ذکر ہے۔ علامہ ابن عاشور لکھتے ہیں کہ یہود کے ساتھ مشرکین کا ذکر مسلمانوں کی دشمنی میں یکسانیت ہے۔ یہود کی دشمنی تھی کہ نبی دوسری نسل سے کیوں آئے، اور مشرکین کو مسلمانوں سے دشمنی تھی حسد کی وجہ سے کہ ہدایت میں وہ کیوں آگے ہو گئے، یا یہ کہ توحید سے نفرت تھی۔ اب یہاں یہ یکسانیت بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر طرح کی بات مفسرین کے یہاں مل جائے گی، بات تقدیم و تاخیر والی بھی مل جائے گی۔ مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے یا کہ یہود کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ ان کی دیگر خامیاں اور برائیاں بھی ہیں۔ یعنی دیکھیے یہود کو، اب آپ نے کہا نا کہ یہود کو پہلے ذکر ہے، یہود مشرکین بعد میں ذکر ہے، چونکہ یہود پہلے ذکر ہے اس لیے وہ زیادہ سخت ہیں۔ تو بھائی صرف دشمنی کی وجہ سے نہیں ان کو ذکر کر دیا پہلے، یہود کو جو پہلے ذکر کیا مفسرین کہتے ہیں پہلے ذکر کرنے کی وجہ صرف دشمنی نہیں ہے، بلکہ دشمنی کے ساتھ ساتھ اور برائیاں اور خامیاں تھیں جو یہود کے یہاں تھیں اور مشرکین کے یہاں نہیں تھیں۔ تو دشمنی پلس اور خرابیوں کی وجہ سے پہلے ذکر کیا۔ یہ آپ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے کہ پہلے ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ نہیں دشمنی میں زیادہ ہی تھے یقیناً یہود مشرکین سے، آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسا ہی مانیں، بہت ساری برائیوں میں وہ آگے تھے تو اس وجہ سے ان کو پہلے ذکر کر دیا۔ عرض کرنے کا جو مقصود ہے، میں تمام باتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، تفسیر میں تمام طرح کی باتیں موجود، عرض کرنے کا جو مقصد ہے میرا وہ صرف یہ ہے کہ ذکر میں تقدیم و تاخیر پہلے اور بعد کی وجہ سے ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ ہماری نظر میں ہے۔ پچھلی ویڈیو ہی میں نے روافض کے تعلق سے شرک کے ساتھ نفاق کا بھی ذکر کیا تھا، صرف شرک میں نے نہیں ذکر کیا تھا، شرک کے ساتھ نفاق کا بھی ذکر کیا تھا، اور نفاق کا ہونا شرک کے ساتھ انہیں زیادہ سخت بنا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں کا بیان مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن کی فہرست میں ہوا ہے، دونوں کا، یہود کا بھی اور مشرکین کا بھی۔ اور پھر اس فہرست میں کسی وجہ سے کوئی آگے بڑھ جاتا ہے، کبھی کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، قرائن اور احوال سے اس کا فیصلہ ہوتا رہتا ہے۔ اب ایسا سوچ سکتے ہیں نا کہ ہم نے جو سخت کہہ دیا تو شاید ہوا میں کہہ دیا۔ عام طور پہ جب میں ویڈیو پیش کرتا ہوں تو بہت ساری جزئی چیزیں یا بہت ساری جانبی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، میں وہ پیش نہیں کرتا، صرف اس بنیاد پہ کہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ لیکن آج چونکہ انہوں نے چھیڑ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی تفسیر بالرائے کی ہو اور اپنے دل سے حالات کے مطابق میں نے یہ بات کہہ دی ہو، نہیں، یہ بات پچھلے زمانے سے علماء کہتے آئے ہیں، وقائع ہیں، اس کے واقعات ہیں، شواہد ہیں، تاریخ ہے، کوئی آج نہیں علماء نے یہ بات کہی ہے، اپنے اپنے زمانے میں علماء نے مشاہدہ جو کیا، آبزرویشن جو ان کا رہا ہے، وہ علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیشہ بیان کیا۔ من بعض الوجوہ، خود علامہ ابن تیمیہ نے انہیں کمتر قرار دیا یہود و نصارہ سے، لیکن من اکثر الوجوہ او من بعض الوجوہ، یہود کو علامہ ابن تیمیہ نے سب سے برا قرار دیا۔ تو آپ آئیے تھوڑی سی میں بتا دوں کہ روافض کے سلسلے میں جو موقف میں نے پیش کیا وہ کوئی نیا موقف نہیں ہے، الگ الگ احوال کے اعتبار سے علماء نے الگ الگ احکام بیان کیے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ مثال کے طور پہ فرماتے ہیں الرافضۃ شر من الیہود والنصارى فی کثیر من الامور، کہ روافض یہود سے اور نصارہ سے زیادہ برے ہیں بہت سارے معاملات۔ علامہ ذہبی لکھتے ہیں لو کان الرافضۃ من غیر المسلمین لکان شرهم اخف لانهم یظہرون الاسلام ویبطنون الکفر ویبطنون خلافہ۔ کہتے ہیں کہ اگر رافضہ غیر مسلموں میں سے رہتے تو ان کا شر ذرا ہلکا رہتا، مسلمانوں کی بھیڑ میں ہونے کی وجہ سے ان کا شر اور ان کی خطرناکی بڑی ہوئی ہے، کیونکہ وہ لوگ اسلام ظاہر کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف چھپاتے ہیں، یعنی کفر۔ علامہ ابن القیم لکھتے ہیں
الرافضۃ هم اضر علی الاسلام، روافض اسلام پر زیادہ نقصان دہ، من الیہودی والنصارى، من الیہودی والنصارى، یہود سے اور نصارہ سے، یہود اور نصارہ دونوں سے، دونوں کے مقابلے میں یہ جو روافض ہیں یہ زیادہ سخت ہیں، زیادہ برے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما رأیت اقواما اشد حقدا علی الاسلام، اسلام سے بغض، اسلام سے نفرت، اسلام سے تنفر، اسلام سے حقد اور کراہیت میں نے روافض سے زیادہ سخت کوئی قوم نہیں دیکھی۔ اب اسلام سے اگر کسی کو بغض ہو، اسلام سے کسی کو نفرت ہو تو کیا ہے، اور اس نفرت میں سب سے سخت ہو، پھر کہتے ہیں علی الاسلام من الرافضۃ فقد صاروا عونا لليهود والنصارى، وہ یہود و نصارہ کے مددگار رہے، علی المسلمین، مسلمانوں پر، فی کل زمانی و مکان، ہر زمانے میں، ہر جگہ۔ یہ کوئی آج کا ملا مولوی نہیں بیان کر رہا بھائی، یہ آج کے زمانے کا مولوی شعبان اور مولوی سرفراز مولوی کفایت نہیں ہے۔ آج کے زمانے والے، آج کے زمانے والے جن کو تم خارجی بول رہے ہو، ناصبی بول رہے ہو، یہ لوگ نہیں ہیں، یہ آج کے زمانے کے، یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا مشاہدہ ہے، ان کا تجربہ ہے، اور ان کی باریک بینی ہے نصوص پر، ان تمام نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر ٹائم اور ہر جگہ یہود مسلمانوں کے خلاف، روافض مسلمانوں کے خلاف یہود و نصارہ کے مددگار رہے ہیں۔ یہ ان کا کردار ہے۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں وَهُمْ أَشَدُّ عَلَى الْأُمَّةِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، امت پہ سب سے بڑی مصیبت ہے یہود و نصارہ کے مقابلے میں، امت کے لیے سب سے سخت چیز ہیں روافض یہود و نصارہ کے مقابلے میں۔ قاضی باقلانی جو ہمارے منہج کے اعتبار سے ان کا معاملہ مختلف ہے، لیکن امت میں بہت سارے لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں، بہت قابل شخصیت ہیں پرانے زمانے کی۔ وہ لکھتے ہیں اہل سنت کی بھی، الرافضۃ مفسدون فی الدین اشد من الیہود والنصارى، یہود و نصارہ سے زیادہ سخت ہیں دین میں فساد پیدا کرنے کے حوالے سے روافض۔ تو میرے بھائیوں، یہ اقوال میں نے چند پیش کیے ہیں، تو ان اقوال سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ حالات جیسے حالات روافض کو لے کر پہلے بھی پیدا ہوتے رہے ہیں، یہ آج کے نئے حالات نہیں ہیں جو ایران سے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی پہلی مرتبہ ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ یہ جنگ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی ہے، یہ جنگ ہوتی رہی ہے، یہ ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، اور ایسا ٹکراؤ اور ایسے حالات ہمارے علماء، ہمارے ائمہ دیکھتے رہے ہیں، اور ان حالات میں ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ کا ہمیشہ یہ مشاہدہ رہا اور ان کا یہ آبزرویشن رہا کہ یہ زیادہ خطرناک ثابت ہوئی۔ پھر عقائد بھی ان کے جو آج ہیں وہ بھی بہت پہلے سے ہیں، وہ بھی نہیں کہ ہم نے موجودہ زمانے میں ان کا عقیدہ نکال کر کے دے دیا ہے، جو سلمان ندوی اور سجاد نعمانی جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کہاں اس بات کے وہ قائل ہیں، کہاں وہ قرآن کو محرف مانتے ہیں، کہاں وہ گالیاں دیتے ہیں، کہاں وہ فلاں کرتے ہیں، وہ سب ایسا اور ویسا، اور جو ہے سلفی جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹے آدمی کے نظر میں تمام ائمہ جھوٹے ہیں؟ تمام ائمہ نے، علماء نے، وہ جو عقائد ہم سلفی بیان کرتے ہیں ان کے، اور جو کہتے ہیں ان کے عقائد ہیں، وہ عقائد ہمیشہ سے ان کے رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کے رہے ہیں، پہلے سے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تحریکیوں کی تعویل سے یہ چیز چھپنے والی نہیں ہے۔ علماء اہل سنت ان کے بدترین عقائد پہ ہمیشہ سے مطلع ہوتے رہے ہیں، آج بھی بیان کرتے ہیں، کل بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ تو بھائی صاحب جو انہوں نے وہ ایک جملے کو میرے پکڑ کر کے اور کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی تھی، میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو واضح کر دیا جائے۔ حالانکہ ابھی ان کی ویڈیو کا ایک حصہ پینڈنگ میں ہے، اور جو ظلم والا پہلو وہ میں لوں گا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو یہ کنفیوژن پھیلا دیا کہ آپ کے جملے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جو ہے وہ کمتر ہیں اور وہ یہود اشد ہیں، بالکل بعض حوالوں سے ہیں، بعض حوالوں سے کمتر ہیں، بعض حوالوں سے برابر ہیں، بعض حوالوں سے اشد ہیں، الگ الگ احوال ہوتے ہیں۔ لیکن آج جو موجودہ حالات ہیں ان میں، اور موجودہ جو کچھ پیش آ چکا ہے ان کو دیکھتے ہوئے یہ سب سے سخت اور سب سے برے ہیں۔ یہود و نصارہ سے بھی اہل سنت کے لیے، امت کے لیے خطرناک ہیں اور بدترین، عقائد کے حوالے سے بھی اور حالات کے لحاظ سے بھی، تمام لحاظ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جی شیخ سرفراز، ایک بات میں اتنی کہنا چاہوں گا کہ اگر پہلی بات تو اس مقدمے کو مان بھی لیا جائے کہ روافض جو ہے وہ
کمتر ظالم ہے یہود سے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے پھر بھی. تو اگر کمتر ظالم اور بڑے ظالم کے درمیان کوئی جنگ ہو بھی رہی ہو تو یہ کیوں لازم ہے کہ آپ کمتر کی حمایت کریں؟ بھائی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں نا کہ دونوں ظالم ہیں، دونوں کی تاریخ مسلمانوں کے ظلم سے بھری ہوئی ہے، دونوں کے عقائد اسلام کے خلاف ہیں. تو اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ روافض کمتر ظالم ہے تو بھی کمتر ظالم کی حمایت میں بھی کیوں کھڑا ہوا جائے؟ آپ خاموش کیوں نہیں رہ سکتے؟ آپ خاموش رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایک بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بالکل پہلی اسٹریم میں یہ بات کہی تھی کہ بھائی اسرائیل کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ ایران سے مختلف ہے. اسرائیل کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کے وجود کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا ہے خلیج میں، مڈل ایسٹ میں. فلسطین کی سرزمین عربوں کی سرزمین ہے، فلسطینیوں کی سرزمین ہے. اسرائیل کا وجود اس پوری سرزمین پر ناپاک ہے اور وہ وجود ختم ہو جانا چاہیے. ایران کے بارے میں ہم یہ موقف نہیں رکھتے کہ اس کا وجود ختم ہو جانا چاہیے. ایران کے بارے میں تو ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو طاقتیں اس وقت ایران پر حکمراں ہیں کیونکہ ان کے عزائم مسلمانوں کو لے کر کے بہت برے ہیں، اور جب سے یہ حکومت قائم ہوئی ہے تب سے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ اپنی حکومت کو توسیع کر کے دوسرے ممالک تک اس انقلاب کو پھیلایا جائے، حتیٰ کہ سارے عرب ممالک پر یہ رافضی حکومت قائم کی جائے. اور اس کے لیے وہ کوششیں کرتے رہے ہیں. ہر علاقے میں اتنی ان کی ملیشیا ہیں، ان کے گروپس ہیں جو ان کے ان عزائم کو مکمل کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون کرتے رہے، ڈپلومیسی کی سطح پر بھی، اپنے الگ الگ ملیشیاؤں کو ہتھیار فراہم کر کے انتشار برپا کرنے کے طریقے سے بھی. تو ایران کے بارے میں تو ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس کو تباہ ہو جانا چاہیے، ختم ہو جانا چاہیے. ہم نے ایران کے بارے میں شروع سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یا تو اس کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے ان عزائم سے باز آ جانا چاہیے جو وہ مسلم ممالک میں انتشار پھیلا کر کے رافضی حکومت قائم کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، یا وہاں ایسا کوئی رجیم چینج ہو جائے، کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اپنی عوام کی فلاح کے لیے، اپنے عوام کی بہبود کے لیے، اپنے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے، دوسرے مسلم ممالک میں انتشار پھیلانے سے باز رہے. تو موقف تو ہمارا ویسے بھی دونوں کے حوالے سے الگ الگ ہے. اسرائیل کی ہم قطعی طور پہ 1% بھی اس صورت میں ہم اس کی حمایت نہیں کرتے کہ اس کا کوئی وجود اس علاقے میں باقی بھی رہے. اس کا پورا کا پورا وجود نامعقول ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے. نہ اسرائیل کو اس سرزمین پر عقلی طور پہ لاجیکلی کوئی حق حاصل ہے، نہ شرعی طور پہ کوئی حق حاصل ہے. ایران کے بارے میں ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ایران کو ختم ہو جانا چاہیے. ہم نے یہ جو ایران کی عوام کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ان پر بم برسائے جانے چاہیے. نہ ہم نے کبھی جو معصوم عوام جو لڑائی میں شریک نہیں ہیں ان کو مارے جانے کی کبھی حمایت کی ہے. ہم نے تو یہی کہا ہے کہ بھائی عوام پر یہ جو ظالم حکمراں مسلط ہے، جن کو نہ اپنی عوام کی پرواہ ہے نہ دوسرے ممالک کے مسلمان عوام کی پرواہ ہے، اندھا دھن وہ بم برساتے ہیں، ڈرون برساتے ہیں مسلم ممالک میں، اور اپنی عوام کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. صرف اپنی ایک جنونی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے اندھیرے میں ڈھکیل دیا ہے اپنی عوام کو. یہ الگ بات ہے کہ ان کی عوام کی آواز کیونکہ میڈیا آزاد نہیں ہے تو ہم تک کے پہنچ نہیں پاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی یا تو حکومت کے عزائم ختم ہو جائیں، اپنی توسیع پسندانہ عزائم جیسے ایران کے ہیں وہ یا تو عزائم ختم ہو، یہاں تو وہاں کوئی ایسی حکومت آ جائے جو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، اور سنی ممالک میں جو انتشار برپا کرنے کا ان کا ایک سلسلہ رہا ہے جب سے وہ قائم رہی ہے، اس سلسلے کا خاتمہ ہو جائے. یہ ہم نے پہلے دن سے ہی جب ہمارا اس کانفلکٹ پر گفتگو ہماری شروع ہوئی ہے، ہم اپنا موقف اختیار کیا ہے، رکھا ہے، اس کو اسٹریم میں بھی بیان کیا ہے، کلپ بھی ہماری آئی ہے الحمدللہ اس بارے میں. جی زید بھائی. جی شیخ جزاک اللہ خیرہ. تو یہاں پہ یہ ایک ویڈیو کا جواب ہے، مجھے ایسا لگتا ہے اور زیادہ کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے.